السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نام ہمارا اسلم پرویز، کام ہے وکالت۔ ویڈیو بناتے ہیں تاکہ عام لوگوں کی اخلاقی قانونی تعلیم اور تربیت ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ بات ہم کرنے جا رہے ہیں آج ملزمان کے آئینی اور قانونی حقوق کیا کیا ہے۔ ملزمان اس کو کہتے ہیں جس کے کیسز تو کورٹس میں چل رہے ہیں مگر اس کے خلاف ڈکلیئر نہیں ہوا، اس کو مجرم نہیں ڈکلیئر کیا گیا، نہ عدالت نے اور نہ کوئی اتھارٹی نے، تو وہ جب تک اس کے خلاف کوئی ججمنٹ آرڈر نہ آئے وہ ملزم ہے، مجرم نہیں ہے۔ اسلام نے ملزم کے بارے میں ملزم کو کیا رائٹس دیا ہے، ذرا یہ دیکھیے آپ۔ سورہ الحجرات میں آیت نمبر 6، سورہ نساء آیت نمبر 106 109، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 70، سورہ رحمان آیت نمبر 40، بے شمار حقوق دیے گئے ہیں۔ چونکہ شک کے بنیاد پر کسی کو نہ گرفتار کیا جا سکتا ہے، نہ ہراساں کیا جا سکتا ہے، نہ پریشان کیا جا سکتا ہے۔ ملزم کا اسلام میں سب سے پہلا آئینی حق ہی یہی ہے کہ اس کو شک کی بنیاد پر گرفتار نہ کیا جائے، اریسٹ نہ کیا جائے۔ دنیا کے قوانین نے ملزمان کو کیا رائٹس دیے ہیں؟ فیئر اینڈ امپارشل ٹرائل، اس کے جو کیسز ہیں وہ صاف ستھرا اور امپارشل ہو، کسی قسم کی کہیں سے کوئی مداخلت، کہیں سے کوئی بیک سورسز اس کے خلاف نہ یوز کیا جائے۔ اسپیڈی ٹرائل، ڈیو پروسیس آف لا، لیگل ریمیڈی، وہ پارٹیسپیٹ کر سکتا ہے، حصہ لے سکتا ہے سیاست میں، وہ ووٹ لے اور دے سکتا ہے جب تک وہ ڈکلیئر نہ ہو جائے مجرم، تب تک وہ پالیٹکس میں بھی حصہ لے سکتا ہے، ووٹ بھی دے سکتا ہے، فریڈم آف ایسوسیشن ادارہ بھی بنا سکتا ہے، وہ جتنے بھی ایک عام شہری کو حقوق حاصل ہے وہی حقوق اس کو ملے گی۔ ہاں، اگر پولیس نے، عدالت نے، ادارے نے، اتھارٹیز نے اس کو حد مقرر کر دیا کہ آپ اس ایریا سے باہر نہیں جا سکتے، جب تک حد عدالت نہ اس کے لیے مقرر تعین کر دے اس وقت تک وہ آزاد ہے۔ سیلف ڈیفenس کا بھی اس کو حق حاصل ہے، اپنی جان مال عزت کی حفاظت کا حق اس کو حاصل ہے۔ ملزمان کون ہوتا ہے؟ جو مجرم نہ ہو، مجرم سے پہلے جو پروسیس ہے وہ ملزم کے ہے۔ اچھا، اب گرفتار اگر کیا جائے گا تو اس کو اس کی وجہ بتائی جائے گی کہ اس وجہ سے آپ کو گرفتار کیا جا رہا ہے، اور موسٹلی اگر وہ کورٹ سے آرڈر لے کر کے پولیس کو آنا پڑے گا تب جا کر کے اس کو گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کس نوعیت کے کیسز ہے ملزمان کے خلاف۔ زن اور گمان پر گرفتاری صحیح نہیں ہے، شک کے بنیاد پہ گرفتار کر دیا جائے، دیکھنے میں ایسا لگ رہا ہے غریب ہے، اکیلا گھوم رہا ہے، شام کو، رات کو، دن کو، کسی وقت کیوں گھوم رہا ہے، ایسا نہیں ہے، وہ کہیں پہ بھی جا سکتا ہے اگر وہ پروہیبٹڈ ایریا نہ ہو، ریسٹرکٹڈ ایریا نہ ہو، ٹریسپیسنگ ایریا نہ ہو، کسی کے دوسرے کے گھر میں نہ گھس رہا ہو، کوئی بھی ایسا عمل وہ نہ کر رہا ہو جو فوری طور پہ پولیس اس کو اس وقت گرفتار کر سکتی ہے، اگر چوری کر رہا وغیرہ وغیرہ وغیرہ، بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے اس کو گرفتار کیا جا سکتا ہے، لیکن عام طور پہ شک کے بنیاد پہ پولیس اس کو گرفتار نہیں کر سکتی۔ اس کے ساتھ پوری انسانیت روا سلوک کیا جائے گا، کوئی بھی ظلم زیادتی نہیں کی جائے گی، کہیں کسی لیول پہ اس کی بے عزتی نہیں کی جا سکتی، گالی گلوچ نہیں کیا جا سکتا، اس کے خاندان ماں باپ کو بھی گالی گلوچ نہیں کیا جا سکتا۔ عام طور پہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں، بلکہ فرسٹ ورلڈ کنٹریز میں بھی پولیس جو ہے دیکھتی ہے ادھر ادھر کوئی نہیں ہے تو وہ کچھ انسانی جو ایک خصلت ہے اس کا اظہار کر دیتی ہے، سوائے اس کے کہ جس کے دل کو اللہ نے صاف کیا ہو۔ اگر ملزم کو پولیس گرفتار کرتی ہے، یعنی اب سیکنڈ اسٹیج ہے، ایک تو یہ شک کے بنیاد پہ کسی کو نہیں گرفتار کیا جا سکتا، اب اگر انف ایویڈنس پولیس کو مل گئی ہے، ادارے کو مل گئی ہے، ایجنسیز کو مل گئی ہے، تو کیا کریں گے وہ گرفتار کرتے ہیں۔ اگر گرفتار کرتے ہیں تو اس کے کھانے پینے کا انتظام پولیس اسٹیشن یا ادارے کو کرنا پڑے گا، کپڑا وغیرہ جو ہے وہ چیکنگ وغیرہ کر کے وہ اپنے گھر سے منگوا سکتے ہیں، کھانا بھی اگر یہ پھر کرائم کے نوعیت کے حساب سے ہے اس پر، مگر کسی قسم کے بھی کوئی کرائم ہو، بشرطے کہ وہ غداری کا کوئی نہ ہو، جب تک ثابت نہ ہو جائے اس پر جسمانی تشدد نہیں کیا جا سکتا، نفسیاتی تشدد نہیں کیا جا سکتا، روحانی تشدد نہیں کیا جا سکتا، اس کے ساتھ بد سلوکی، غیر انسانی
حرکت نہیں کی جا سکتی، خوف اس کے اندر نہیں ڈالا جا سکتا، چونکہ خوف کی حالت میں پولیس جیسا چاہے اپنی مرضی کی اس سے بیان لے لے، ایسا نہیں کیا جا سکتا۔ اگر ایسا کرے تو وہ جو ملزم ہے عدالت تو آئے گے نا، پولیس عدالت تو لے کر آئے گی 24 گھنٹے کے اندر، اور اگر بیچ میں چھٹی سیٹرڈے سنڈے نہیں ہوتی ہے تو 24 گھنٹے کے اندر لے کر آئے گی، تو وہ وکیل کے تھرو بھی کمپلینٹ کر سکتے ہیں کہ ہم پر ظلم ہوا، زیادتی کی گئی، ہماری میڈیکل چیک اپ، جسمانی میڈیکل چیک اپ کیا جائے، ضروری ہے۔ ملزمان سے جب تک عدالت منع نہ کر دے اس وقت تک اس کے لوگ اپنے لوگ مل سکتے ہیں۔ ایک آپ نے دیکھا ہوگا پولیس والے نے یا جیل نے، اگر وہ جیل کسٹڈی میں ہے تو جیل والے کے پاس ایک ٹائم ٹیبل ہے، وزٹنگ آورز میں وہ اکیوز سے لوگ مل سکتے ہیں، ان کے اپنے۔ ملزم کے جرم کی تشہیر، پروپیگنڈا، نشر، اشاعت نہیں کی جا سکتی۔ ایسا نہ ہو کہ ابھی کیس چل رہا ہے اور اس کے خلاف پروپیگنڈا شروع کر دیا گیا۔ اگر ایسا ہوا تو جو ادارے پروپیگنڈا کر رہے ہیں کنڈیم آف کورٹ میں بھی آئیں گے، اور اس کے خلاف وہ ملزم جو ہے بری ہونے کے بعد حد تک عزت کا کیس بھی دائر کر سکتا ہے، اور اس وقت بھی کر سکتا ہے اگر وہ یہ سمجھے کہ وہ انوسنٹ ہے۔ اب ملزم جب مجرم بن گیا، یعنی عدالت نے کیس ٹرائل کرنے کے بعد، ایویڈنس کے بعد، وٹنسز کے بعد، سارے جو عدالتی کارروائیاں ہیں اس کے بعد، جب پروسیس ہونے کے بعد اگر وہ ڈکلیئر ہو گیا کہ مجرم ہے، عدالت نے اس کو سزا دے دی، تو جتنا بھی وقت اس نے پولیس اسٹیشن میں، پولیس کسٹڈی میں، جسمانی ریمانڈ کے وقت جتنا وقت لیا ہے، جتنا وقت لگایا ہے، اور جتنا وقت جیل کسٹڈی میں، جس کو جوڈیشل کسٹڈی بھی کہتے ہیں، جتنا وقت مجرم نے ملزم کے، اب تو مجرم ہو گیا نا وہ، جتنا وقت لگایا ہے وہ وقت سب کاؤنٹ کیا جائے گا، اس کی ٹوٹل سزا میں وہ مائنس کر دیا جائے گا۔ ساتھیو، یہ بات بتانے کا مطلب یہ ہے کہ عوام کو معلوم ہونا چاہیے ان کے بنیادی حقوق کیا کیا ہے۔ ریاست نے، ہر ملک کے قاعدے قانون، ہر ملک میں قاعدہ قانون ہے، کیا کیا قانون ہے، کیا کیا ان کو قانونی حقوق دیے گئے ہیں، اس کا علم ہونا چاہیے۔ اپنے آپ کو با علم رکھیے، اپنے آپ کو علم کے زیور سے آراستہ کیجیے، تاکہ آپ کے ساتھ کوئی ظلم زیادتی نہ کرنے پائے۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے۔ اب تک اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب بھی کر لیجئے، تاکہ آئندہ آنے والے ویڈیوز آپ کو ملتی رہے، اور لوگوں سے شیئر کیجئے، نیک کام میں ایک دوسرے کا ساتھ دیجئے۔ اپنا خیال رکھیے، اپنے بچوں کا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔